سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل اپنے مقام سے چلے. اس دوران ان کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے اور ان کی عبادت کر رہے تھے. یہ بت گائے کی شکل میں تھے. یہاں سے بنی اسرائیل کے دل میں بچڑا پوجنے کا شوق پیدا ہوا، جس کا نتیجہ بعد میں گائے پرستی کی شکل میں نمودار ہوا. انہیں دیکھ کر بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے کئی معبود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کو رد کرتے ہوئے فرمایا، تم یقیناً جاہل لوگ ہو. بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. یہ وہ لوگ تھے جو ابھی تک راسخ الایمان نہ ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے گا تو وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے جس میں حلال و حرام کا بیان ہوگا. جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں وہ کتاب نازل کرنے کی درخواست کی. اس پر انہیں حکم ملا کہ 30 روزے رکھیں. یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے پورے کر چکے تو آپ کو اپنے دہن مبارک میں ایک طرح کی بو معلوم ہوئی جو عموماً روزے میں نہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے مسواک کر لی. فرشتوں نے ان سے عرض کی، ہمیں آپ کے منہ سے بڑی محبوب خوشبو آیا کرتی تھی. آپ نے مسواک کر کے اسے ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ ماہ ذی الحج میں 10 روزے اور رکھیں، اور ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر مناجات کے لیے جاتے وقت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا، تم میری قوم میں میرا نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو بھی منتخب کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے. راستے میں کلام پروردگار سننے کے شوق میں آگے بڑھ گئے اور ساتھیوں سے فرما دیا کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، وہ یہ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب، میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے طہارت کی، پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا میں حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے 4 فرسنگ یعنی 12 میل کی مقدار ڈھک لیا. شیاطین اور زمین کے جانور حتیٰ کے ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے. آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوا میں کھڑے ہیں. آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر کلموں کی آواز سنی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا. آپ علیہ السلام نے اس کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کی. اس نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزو مند اور مشتاق بنا دیا. چنانچہ بارگاہ رب العزت عز و جل میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں. اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ. یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا. جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو وہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. پھر جب ہوش آیا تو عرض کی، تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع آیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کے مطالبے پر منع فرما دیا. پھر انہیں ان پر کیے گئے انعامات گنوا کر تسلی دیتے ہوئے شکر کرنے کا حکم دیا. گویا اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، دیدار کا مطالبہ کرنے پر اگرچہ منع کر دیا گیا ہے، لیکن میں نے تمہیں فلاں فلاں عظیم نعمتیں تو عطا فرمائی ہیں.
لہذا دیدار سے منع کرنے پر اپنا سینہ تنگ نہ کرو۔ تم ان نعمتوں کی طرف دیکھو جن کے ساتھ میں نے تمہیں خاص کیا کہ میں نے اپنی رسالتوں کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا اور تمہیں مجھ سے بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، جبکہ دیگر انبیاء و مرسلین علیہ السلام سے فرشتے کے واسطے سے کلام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات تختیوں میں لکھ دی۔ جن تختیوں میں تورات لکھی گئی وہ زبرجد یاز مرد کی تھیں اور ان کی تعداد 7 یا 10 تھی۔ نیز تورات عید الاضحیٰ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔